هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقطع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج 21 اپریل بروز ہے منگل. اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اس کی مقدس لاریب کتاب قرآن شریف کا سبق کلام اللہ میں سے کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع میں سے آیت نمبر 22 تک ہم پہنچے تھے. کل کا سبق 22 تک. آج اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے انشاءاللہ آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کلام الہی اس طرح ہے: وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تمہیں فی ریبن شک ہو اس میں، مما نزلنا جو ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا اپنے برگزیدہ بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بصورت من مثلہ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا اور مدعو کرو یعنی بلا لو، شہداءکم اپنے اس تمام حمایتیوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کی پاک ذات کے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم اپنی بات میں سچے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. سامعین محترم، کلام اللہ کے جو مبارک کلمات ہمیں نصیب ہو رہے ہیں ان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیہ مقدسہ اترتی، حضور لوگوں کو جا کے ارشاد فرماتے مجھ پر کلام الہی کا نزول ہوتا ہے. اہل ایمان تو خوش نصیب تھے جو آمنا و صدقنا و دل و جان سے تسلیم کرتے تھے. بدبخت غیر مسلم بد نصیبی کی آگ میں جلنے والے وہ کافر کہتے تھے نہیں یہ کلام الہی نہیں ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ صدقے جاؤں، مولا پاک کی شان بڑی بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو یہی فرمایا کہ میرے حبیب صبر فرمائے، اور فرمائے آؤ ایسے لوگوں آؤ میدان میں آ جاؤ. یہ بات آپ کہہ تو رہے ہو کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو میدان میں اترو، تم سارے مل کے میرے کلام جیسی ایک صورت لے آؤ. کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ مقابلے کے لیے کہتا ہے ایک ایک ہو کے آؤ جی، کلے کلے آؤ جی. میرے پاک رب کی شان یہ فرمایا شہداءکم وادعوا شہداءکم، سارے حمایتی جتنے تمہارے گواہ جتنے تمہارے ساتھی سب کو بلا لو، من دون اللہ سوائے رب کے تم جسے چاہو بلا لو. تم ایسا کرو اگر ہو تم سچے. قرآن شریف کروڑ ہا فیصد اس کو کہیں لا تعداد اس کی گواہیاں ہیں کہ یہ کلام الہی ہے. اس کی عظمت میں، اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. عرب چونکہ بہت زیادہ شاعری کا مزاج رکھتے ہیں، عرب کی کہتے ہیں عربوں کی گھٹی میں شاعری ہے. تو بیت اللہ شریف ہر دور میں محترم رہا ہے. تو کرتے کیا تھے، معافی،
کرتے یہ تھے وہ کہ شعر لکھتے تھے، اچھے اچھے اشعار لکھتے اور کسی تختی پر لے کے اس کو بیت اللہ شریف کی دیوار پر کسی طریقے سے لٹکا دیتے، نیچے اپنا نام ہوتا. پھر جو شاعر استاد ہوا کرتے وہ طواف کعبہ کے دوران ان شعروں پر غور کرتے، لفظوں کے چناؤ کو دیکھتے، لفظوں کی ترتیب پر غور کرتے، پھر اس کے مطابق نمبر دیتے، اس کی کچھ تعریف حوصلہ افزائی کر دیتے. جب سورہ الکوثر نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو کسی مبارک تختی پر، بعض کہتا ہوں کسی چمڑے کے کسی پیس پر، کسی بھی چیز پر، ظاہر ہے کاغذ تو ایجاد نہیں ہوا تھا، یا لکڑی کا کو پیس یا چمڑے کے کو پیس پہ لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، لکھ دیا. اور جب اس مبارک صورت کو ان عرب کے استاد درجے کے شاعروں نے دیکھا، بار بار پڑھے بار بار پڑھے، اور نتیجتاً کہنے لگے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. اس فیصلے کو پہنچے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. آخر کار پتہ کیا کہ یہ کلام پھر کہاں سے آیا. پتہ کرنے سے پتہ چلا یہ وہ کلام ہے جو مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے. اگرچہ وہ غیر مسلم تھے، کیا چکے تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں. بعد میں پھر ظاہر ہے بندہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ قرآن شریف کلام الہی ہونے کے اس کے دلائل بے شمار ہیں. آج 1500 سال ہونے کو آگے میرے رب کے اس چیلنج کو کافر بڑے عربی دان بھی ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، آج تک دنیا کے کسی کافر کو نے یہ چیلنج نہیں قبول کیا. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ایک صورت ہی لے آئے. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا پر کلے کلے ہو کے آؤ میرے مقابلے میں بدعو شہداء کو مل جاؤ سوائے خدا کے ایسا کرو اگر ہو تم سچے. اب اگلی آیہ مقدسہ سنیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، یہ لام نون نفی تاکید کے لیے، تم ہرگز ایسا. دیکھو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے 100 تک گنتی سنا دیں، آپ مجھے فلاں چیز لکھ کے بتا دیں، میں ساتھ ہی کہتا ہوں تم ایسا نہیں کر سکو گے. آپ کہو گے یہ آپ کو کیسے پتہ؟ آپ ہمیں موقع دیں، ہماری طاقت ہمارے علم کا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے. اللہ کافروں کا بھی تو خالق اللہ ہی ہے نا. ان کی کیپیسٹی، ان کی طاقت کتنی ہے اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ ان کی ہمت اور ان کے علم اور دانائی کو جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں ایسا کر سکو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، کرنا تم نے کیا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ لا لیسا یہ ہوتا ہے نفی کے لیے، جب نہ کے لیے تو لام نون نفی تاکید کے لیے. جس وقت کس کے نہ کرنی ہوئے تو کیڑا لفظ آمد ہے؟ لام نون. وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. عام آدمی کہتا ہے نالے تے چیلنج کیتا جا رہا ہے، نالے فرمایا تم او بندیا یہ تے ویک چیلنج کر کون رہا ہے؟ کائنات دا پاک رب اللہ کریم چیلنج فرما رہے، فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. آگے دیکھیے میرے استاد المکرم حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آگے دیکھو کیا مشفقانہ انداز. ہم اس وقت سمجھتے تھے مشفقانہ انداز کیسے، آگے تو آگ کا خوفناک ڈراوا دیا جا رہا ہے. فاتقوا النار التی، پھر ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یہ تو آگے آگ کے اس خوفناک عذاب سے فرمایا ایک مہربان ماں، ایک مشفق استاد کبھی اپنے نافرمان بیٹے کو کہتی ہے چوری چھوڑ دے، یہ برائیاں چھوڑ دے، وگرنہ تیرا یہ حال ہوگا. خدا کی قسم ان لفظوں میں اگر علمی اور عقلی سطح کچھ رکھتے ہیں ہم تو غور کرنا. ان کی حالت بیان کی، قرآن شریف کے معترضین کو چیلنج فرمایا، پھر ان کی فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو، ساتھ ہی فرمایا کرنا تم نے کیا، تم کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ خالق تو اللہ ہے نا. تو جو کسی کا موجد اور خالق ہوتا ہے وہ اپنی ایجاد کی طاقت جانتا ہے اس میں کتنی طاقت، کیونکہ وہ اس کا موجد ہے، اس کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی طاقت. اس لیے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. پھر فرمایا وہ تو سکنا نہیں، تو پھر ڈرو
میرے عذاب، اس آگ سے ڈرو لوگوں، وقودها الناس والحجارہ، یہ انتہائی مشفقانہ انداز میں ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ۔ اگلے کلمات بھی قرآن شریف جو ہوا جی، دل تو چاہتا ہے ایک ایک حرف پر محنت کی جائے۔ اللہ فرماتا اعدت جو تیار کی گئی ہے، آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں نا، وہ کون سی آیہ مقدسہ سی؟ جی، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلاں وہ آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار گئی ہے، عذاب جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار، میں نے اس کی تشریح بھی کی تھی اگر آپ جناب کو یاد ہو۔ یہاں بھی عذاب کا ذکر ہے، آگے چل کے اللہ کفار کا بیان فرماتے ہیں۔ یعنی اچھا، اب یہاں کیا فرمایا؟ اعدت کافرین، جو تیار کی گئی ہے یقیناً آگ تو کفار کے لیے ہے بالخصوص، اور بالعموم جو مسلمان ہو کے بھی حرام خوری، جیل سازی، ماں باپ کی بے ادبی، خلق خدا کو دکھ دینے میں مصروف رہے، جیل سازیوں میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو کہو تگڑے ہو جاؤ تم بھی یہ لوگ۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، اصول حدیث میں، اصول دین میں یہ بات موجود ہے، اگر کوئی مسلمان اپنی بد نصیبی کی وجہ سے دوزخ میں گرایا بھی گیا، سدا نہیں وہاں رہے گا، ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی دوزخ سے نکل آئے گا۔ کافر ہے جو سدا دوزخ میں رہے گا۔ وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ جب مسلمانوں کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب بنائے گا، بہت سارے اسباب ہیں، میں مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں ایک دو۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اس علاقے سے گزارے گا جہاں دوزخی ان کو دیکھیں گے، یہ اللہ کی شان۔ تو فرمایا اگر تم کسی کو سمجھتے ہو اس قابل ہے تو جو تمہارے کوئی نیک تعلق والا تھا، وہ کسی بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اللہ قبول فرمائے گا۔ پھر کوئی بندہ دوسرا انہیں ریکویسٹ کرے گا کہ جناب میں بھی تمہیں جانتا ہوں، تو وہ چپ کر جائیں گے۔ کیسے جانتے ہو؟ وہ کہ حدیث کے لفظ ہیں انا لکل وضو، میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کرایا تھا، تو وہ بندہ چپ کر جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تو بھی آ جا، تو میرے نیک بندے کو میری رضا کے لیے تو نے وضو کرایا تھا۔ پھر دوسرا بندہ کہے گا جناب میں بھی آپ کو جانتا ہوں، میں نے حدیث شریف میں پڑھائی۔ تو پوچھا جائے گا تو کیسے جانتا ہے؟ وہ کہے گا انا لک شربتن، اے اللہ کے نیک بندے ایک دن میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلانا اپنے نیک بندے کو، یہ جو بات ہے نا الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے، جو خدا و رسول کے واسطے، دین اسلام کے واسطے کا تعلق ہے، اصل تو وہی تعلق ہے نا جی۔ تو فرمایا وہ ان کے تعلق ان کے کام آئے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی پیر سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی جعفری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور غوث اعظم آپ کے کو کسی کوئی مرید عقیدت مند ملنے آیا، یقیناً میں پیری مریدی کی بات کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہوں کہ آج کل کے کسی چکر میں نہ آ جانا۔ آج کل سچے لوگ ہوں گے لیکن پتہ نہیں کم کہاں ہیں، بہت کم۔ زیادہ تر پیری مریدی کے رنگ میں آج کل جیل سازی کی جا رہی ہے، لیکن اس بات کا انکار نہیں، سچے لوگ وہ آج بھی موجود ہیں۔ بہر صورت آپ کی کسی عقیدت مند کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کون؟ وہ کہنے لگا جناب آج نہیں پہچانا تو قیامت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانا، تو پہچان لیں تب ہی کم بن جائے۔ یعنی یہ حدیث کے مطابق اگر تو بھی پہچان لے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس کا مطلب ہے کہ جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر ہمارا ایمان کا نیکی کا تعلق ہے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور آخرت میں بھی باعث بخشش۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فاتقوا النار التی، پھر ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ہے کافروں کے لیے، مگر جو مسلمان ہو کے، جس طرح حدیث پاک میں ہے نا جس نے قصدن نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ ترت اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ فقط کفر، اس طرح کی حدیث پاک مجھے یاد تھی، جس نے قصدن نماز چھوڑی جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے۔ اس نے پھر استادوں سے پوچھا جناب وہ کافر ہو گیا؟ فرمایا وہ کافر نہیں ہوا، اس نے کافروں جیسی حرکت کی۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ حضور شیخ الحدیث سمجھاتے تھے، فرمایا دیکھو ایک انسان ہو کے گدھے کی طرح ہنکے، وہ گدھا تو نہیں ہو جائے گا، کیا کہیں گے؟ انسان ہے کھوتیاں دی آوازاں کڑدا ہے، گدھے کی طرح ہانکتا ہے۔
ایک انسان ہو کے کتے کی طرح بھونکتا ہے تو کیا وہ کتا ہو جائے گا؟ کہیں گے ہے انسان پر کتوں کی طرح بولتا ہے۔ ایک انسان ہو کے جانوروں کی اس کھرلی میں جا کے چارے کو منہ مارتا ہے، کیا کہ ڈنگرالی حرکتیں کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت بتائے گی اس کا سارا کدھر جا رہا ہے۔ تو اس طرح جو مطلب مسلمان ہو کے کافروں جیسی حرکتیں کریں گے، پھر توبہ کیے بغیر مر جائیں گے، پھر وہ ان پر خود عذاب خدا بندی آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچائے، اور کلام اللہ کی سچائی کے بارے میں آج کا سبق جو اتنا مضبوط ہمیں سہارا دے رہا ہے کہ 1500 سال ہو گئے، دنیا کے کسی کافر کو آج تک جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کا یہ چیلنج قبول سے کر سکے۔ اب ان مبارک کلمات کو ترجمے کے بغیر پڑھی۔ وَإِن كُنتُمْ، وَإِن، جب اس کو بغیر وجہ سے حروف کو دبانا نہیں ہے، دبایا کب جاتا ہے؟ جب شد ہو، ہے جی۔ تو آپ بتا رہے تھے عزیزہ کہ ہماری عزیزہ ماشاءاللہ کراچی سے ہیں، تو کہ وہ جو ڈبلیو کی طرح شد ہے اس کو تشدید بھی کہتے ہیں، بالکل یہ دونوں ایک ہی اس کے نام۔ وَإِن كُنتُمْ، کیا لفظ ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فی رائی، فی رائی، را پر زبر، اس کو پر کرنا، فی فا کو لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ فا کے نیچے زیر یا ساکن، فی رائی بم مما، فی رائی بم مما نزلنا، نزلنا، دیکھ رہے نزلنا، زا پر شد ہے نا، نزلنا، علی عین گلے سے، علی عبدنا، فأتو، فا کے ساتھ الف نظر آ رہا ہے، تو آپ ہم نے پڑھا اس کو حمزہ کی طرح، فا حمزہ رہے جھٹکا، آپ کہیں گے تو الف ہے جی، جب الف پر جزم آ جائے تو یہ کس کے قانون کی، اس قانون کیا ہو جائے گی؟ حمزہ۔ تو حمزہ کیسے پڑھیں؟ جھٹکے سے، فأتو کیسے پڑھیں؟ فأتو بسورۃ من مثلہ، فأتو بسورۃ من مثلہ، تھا نرمی سے، مثلہ، ودعو، ودعو شہداء، شہداء، دال زبر علی مدہ، شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، صاد، صادقین، فإن لم تفعلوا، فإن لم، دیکھ رو فا کیا کہ نون ہے، فإن لم تھا لیکن لام پر شد آ گئی، اب جزم والا رہ جائے گا، فا کے ساتھ جو الف ہے وہ فوراً جا کے مل گیا کس سے؟ لام سے، فا زبر فا الف زیر لام، اللام زبر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، أعدت للكافرين۔ پڑھیے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے، کروڑہا احسانات، تیری توفیق سے قرآن شریف کا سبق پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس مقدس کتاب کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کر رہے ہیں، کلام الہی کے پاکیزہ کلمات کو درست سے درست، صحیح سے صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری عاجزانہ کوشش قبول فرما، زندگی کے آخری روز تک تیرے قرآن شریف کے طالب علم رہیں، ہم زندگی سے جائیں قرآن شریف کی طالب علمی کا تاج سر پہ لے کے جائیں، تاکہ ہمارا مرنا آسان ہو جائے، جینا آسان ہو، ہمیں عذاب قبر سے بچا لینا، وقت موت زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اس کلمہ عالی شان کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا، اور بروز قیامت حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدایا شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما، یا اللہ پوری انسانیت کی خیر فرما، اس ولا و اس وبا سے ہر انسان کو محفوظ فرما۔ تیرے بندے پریشان ہیں، خدایا تجھے تیری شان الوہیت کا واسطہ ان پر رحم فرما، اس وبا کو کہیں دور لے جا، جہاں سے یہ پھوٹی ہے وہیں پہ اس کو دفن فرما دے، یا اللہ خیر و برکت فرما، بے ایمانوں کو ایمان عطا کر، ایمانداروں کو عمل کی توفیق دے، عمل کرنے والے کو ریاکاری سے بچا، اخلاص اور للہیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ، میری کلاس کی تمام طالبات پر اپنا کرم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔